معزز سامعین، نعت پاک پیش کر رہی تھی سریلی آواز میں، اللہ ان کی آواز میں اور ترقی دے۔ اس کے بعد ایک آخری کڑی بچوں کی پروگرام کی آخری کڑی رہ گئی ہے، وہ ہے ایک مکالمہ درگاہ کی حقیقت، یعنی آج کل کے ماحول میں درگاہ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور اسلام کا نام بدنام کرنے میں اس درگاہ کی بھی کتنی اس میں کتنا رول ہے۔ جیسے ہم دوسرے میڈیا میں دیکھیں یا کسی اور طریقے میں سے دیکھیں، فلمز ہوں، سیریلز ہوں، ہر جگہ اسلام کو درگاہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، یا اس میں درگاہ دکھا کر ایسے ویسے کرتوت دکھا کر پیش کیا جاتا ہے اور اسی کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اسی عنوان پر ایک مختصر مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں سلمان بن عبد القادر اور ابرار بن اشفاق صاحب اور پھر پرویز بن ارشاد صاحب اور راشد راسق اور اس کے ساتھیوں کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ معزز سامعین، ایک اور بات یہ پیش کرنی تھی کہ ہمارے یہاں مکتب کا سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور ماشاءاللہ اچھے نظام کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ ہمارے یہاں مکتب کا سالانہ جلسہ اس شان کے ساتھ اور اس بڑے عظمت کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے، ہم سب محلے والوں کے لیے ایک بڑی خوش نصیبی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا۔ اللہ ہی کی تعریف خدائی کے لیے ہر قسم کی تعریف زیبا ہے، تو ہم اس کے جتنے شکر ادا کریں اور جتنا ہم اللہ کا اللہ کی حمد کریں کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ موقع بار بار نصیب کرے اور ہمارے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ترقی دے اور ماں باپ کو صحیح فکر دلائے۔ تو آئیے اسی مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں سلمان اور اس کے ساتھیوں کو آواز دیتا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ؟ الحمدللہ میں عافیت سے ہوں۔ آپ کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے آپ کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہاں، میں مدرسے نوریہ کا طالب علم ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں یہاں پھول والے بابا کلندر شاہ کی قبر کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے اپنے وطن سے سفر کر کے آیا ہوں۔ آپ کو بھی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں مکتب ہادی اطفال الاسلام میں پڑھتا ہوں، جہاں مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ عقائد، سیرت اور حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تم کس جماعت سے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ہمارے مکتبے میں شرک و بدعات کی رسم و رواج سے اجتناب کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک اللہ والے کی قبر ہے، سوچا زیارت کرتے چلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبریں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلا دیتی ہے۔ کیا آپ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر ہم ان سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو نہیں مانگتے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ حاجتوں کو پوری کرنے والا اور مشکلوں کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر اولیاء اللہ کے واسطے سے جیسے دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملاقات اور قریب ہونے کے لیے کسی درمیانی آدمی کا واسطہ حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی اولیاء اللہ سے ہماری سفارش اور مغفرت کرواتے ہیں۔ ولی اللہ کی عظمت اپنی جگہ، مگر دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے۔ خدا اللہ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس کو پکار رہے ہیں، وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے، بھلا اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکار رہا ہے اور قیامت تک انہیں جواب بھی نہ دے سکے اور نہ ان کی پکارنے کی خبر۔
آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پھول والے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کر کے آئے، جو کہ صاحب قبر جتنے بڑے والے کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ زیارت کے لیے سفر کا دستور ہمارے باپ داداؤں میں چلا آ رہا ہے، وہ اسے جائز اور سنت سمجھتے تھے، تو ہم کیوں سفر نہ کریں؟ ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا ہمارے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور خرافات کرے تھے، اللہ انہیں معاف کرے، مگر ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ہمیں حدرمی سے کام نہیں کرنا چاہیے، حق کو قبول کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ لوگ کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ مجاور صاحب یہاں قبر کے لیے کیوں سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اولیاء اللہ کے قبروں کو سجدہ کرنا ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ قرآن میں ان کے سجدوں کا ذکر ہے، تو اس کو آپ ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سجدے تعظیمی ہے، نہ کہ عبادت کا سجدہ۔ یہ بھی سجدے تعظیمی ہے، سجدے عبادت صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مہاجر و انصاری کی جماعت میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تبھی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو درخت اور جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم یہاں ایک اللہ والے کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے تاکہ موت کی یاد دہانی ہو سکے، مگر یہاں تو بے پردہ اور فیشن پرست عورتوں کا ہجوم ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم کسی ٹورسٹ یا لور پوائنٹ پر آئے ہوں، بجائے موت کی یاد دہانی کے یہاں آنکھوں کی لذت کا سامان مہیا ہے۔ بس کرو یار، تم لوگ میرے پیٹ پر کیوں لات مار رہے ہو؟ انہی کی وجہ سے تو یہاں شب و روز لوگوں کی چلت پھرت ہوتی رہتی ہے۔ مجاوی صاحب، آپ دنیا کی حقیر رقم کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ روزی دینے والا تو اللہ ہے، کیسے بھی انتظام کر دے گا۔ آخرت کی نجات کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی کے آگے آپ نہ دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا کیوں حرج ہے؟ جیسے مرد موت کے یاد کے لیے قبر کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی کریں گی۔ دوست، شریعت میں عورتوں کی قبر کی زیارت سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبر کی زیارت کرنے والے عورتوں پر لعنت کی ہے۔ مجاوی صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبروں کو پختہ بنانے، ان پر گنبد بنانے، ان پر چادر اوڑھنے اور ان کی مجاوی بن کر بیٹھنے کے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو روانہ کرتے ہوئے کہا، تم کسی مجسمے کو مٹائے بغیر اور اونچی قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑو۔ سلمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی بات بتائی، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ صرف ان باتوں پر عمل کریں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ آپ بھی دعا کرتے رہیے۔ چلو ہم چلتے ہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز کے فوراً بعد مجھے مکتب یعنی عربی جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درگاہ کی حقیقت آپ کو اس مکالمے سے معلوم ہی ہو چکی ہے، تو میں یہاں پر جو ہے ہمارے اس سالانہ جلسے کے بچوں کا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب آخری جو ہے ہمارے جو اصل مہمان ہیں ان سے بھی ہم کو کچھ سننا ہے، اور ان سے بھی سن کر ہم جو کچھ وہ کہیں گے اس پر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے صدارتی کلمات کے لیے تو میں مولانا ضمیر احمد صاحب رشادی کو آواز دیتا ہوں، وہ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، اور ہم ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اور سب کے لیے جو یہاں آئے ہوئے ہیں مہمانوں کے لیے اور محلے والوں کے لیے خاص کر جو مشعل راہ ہوں اور جو صحیح ہدایت کا راستہ ذریعہ ہوں۔ تو اسی لیے میں مولانا کے ہاتھ میں مائک تھماتا ہوں، وہ اپنی صدارتی کلمات سے نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین اعظام، آج ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ پہلی مرتبہ اس محلے میں مکتب میں پڑھنے والے طالبات اور طلباء کا پروگرام منعقد ہوا، اور طلباء اور طالبات نے بہترین انداز میں نظمیں، نعتیں، تقریریں، مکالمے پیش کیے اور اپنی ہمت کا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے میں ان بچوں کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مختصر وقت میں جس طریقے سے ان بچوں کی تیاری کروائی گئی اور ان بچوں کی ہمت باندھی گئی، ان بچوں کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر علمی مظاہرہ کرنے کا جو موقع دیا گیا، جو ہمت دی گئی، اور پھر ان بچوں نے مختصر وقت میں جو تیاری کی، یہ مبارکباد کے قابل ہے۔ میں بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی طرح اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اس مدرسے کے اس مکتب کے منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین اعظام، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو اولاد نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا، نہ بیٹیاں دی نہ بیٹے دیے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی، اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹے دیے۔ صرف بیٹوں کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صرف بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں کا دیا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بچوں کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بزرگان محترم اور محترم خواتین، آپ لوگ سیرت کے عنوان پر تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیٹیوں کی پیدائش کو والدین بے عزتی سمجھتے تھے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تو والدین کڑتے تھے، غم کرتے تھے، اور خاندان کے لوگ ماں کو جننے والی عورت کو تانے دیتے تھے اور اس کی دل شکنی کرتے تھے، اس کو ٹھیس پہنچاتے تھے، اور گھر کے بڑے اس عورت کو جس نے لڑکی جنی ہے یہ کہتے کہ تم ہمارے گھر کے لیے نحوست ہو، تم ہمارے لیے لعنت ہو، اور تم ہمارے لیے بے برکتی کا سبب ہو۔ اور وہ عورت حالانکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، بچے کا پیدا کرنا، بیٹی کا پیدا کرنا، بیٹے کا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے جو چاہے دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس عورت ذمہ دار نہیں ہے، پھر بھی وہ کام جو جس کی ذمہ دار عورت نہیں ہے اس کے باوجود اس کو تانے دیے جاتے تھے۔ پھر بیٹی جب پیدا ہوتی اور جب بڑی ہوتی، 1 سال کی، 1.5 سال کی، 2 سال کی، 2.5 سال کی، اور ابا ابا کہنے لگتی، امی امی کہنے لگتی، ابو کے ساتھ امی کے ساتھ کھیلنے لگتی اور بازار جانے لگتی۔ ایسے موقع پر باپ پہلے سے جنگل میں جاتا، گڑھا کھودتا اور پھر اپنی بیوی سے کہتا کہ میں شام کو آ رہا ہوں، بیٹی کو سنوار کے رکھنا۔ اور پھر جب باپ گھر آتا اور بیٹی بالکل نئے کپڑے پہنا کر اس کو سنوار کر اس کو بناؤ سنگار کے ساتھ ماں تیار کر کے رکھتی، اور باپ اپنی چھوٹی بیٹی کو 2-2.5 سال کی بیٹی کو یہ کہہ کر لے جاتا کہ چلو میلہ چلتے ہیں، چلو بازار چلتے ہیں، چلو گھومنے چلتے ہیں۔ پھر اس بیٹی کو باپ لے جاتا جنگل میں، اس جگہ لے جاتا جہاں پر گڑھا کھودا گیا ہے، پھر اس بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیتا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس زندہ بیٹی پر
مٹی ڈالتا اور اس کو دفن کر دیتا، اور وہ بیٹی چیختی رہ جاتی، ابا جان ابا جان، کس گناہ کے نتیجے میں آپ مجھے زندہ درگور کر رہے ہیں؟ لیکن وہ باپ جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کی چیخنے کو، چلانے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی پر پتھر ڈال دیتا، اپنی بیٹی پر مٹی ڈال دیتا اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ محترم خواتین اور محترم حضرات، یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اور یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو سامنے رکھ کر، اس نقشے کو سامنے رکھ کر قرآن مجید میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، بے عزتی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کسی فقر و فاقے کے ڈر سے، لوگوں کے تانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ بزرگان محترم، مفسرین لکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، آج کے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے، اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرتے، اپنے بیٹے کی گردن نہیں اڑاتے، لیکن اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان بچوں کی پرورش اور ان بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، ان بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بچے دنیا پر زندگی بسر کرتے ہیں، نہ انہیں دین سے کوئی تعلق، نہ نبی کی سنت سے کوئی تعلق، نہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وہ اپنی منمانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو پیدا کر کے ان کو دنیا گزارنا سکھاتے ہیں، دنیاوی زندگی بسر کرنا سکھاتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں بتاتے اور ان کو اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں بتاتے، نبی کا طریقہ نہیں بتاتے، شریعت کے احکامات نہیں بتاتے، وہ والدین بھی ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہیں۔ وہ والدین جن کو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے پر جتنا گناہ ہوگا، جتنا عذاب ہوگا، اتنا ہی عذاب ان والدین کو بھی ہوگا جو اپنے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بچے بنداس زندگی بسر کرتے ہیں، ان بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ وہ والدین بھی کل اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے، اللہ کے دربار میں ان سے پوچھا جائے گا۔ محترم خواتین اور محترم حضرات، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہے قرآن بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، جو کچھ نیکیاں ہیں وہ کرے گا، لیکن جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر نیکیاں نہیں کر سکتا، نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 سلسلے ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، مگر 3 سلسلے ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہے صدقہ جاریہ، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے مسجد بنا دیا، کسی نے کنواں بنا دیا، کسی نے راستہ بنا دیا، کسی نے بورویل کھدوا دیا اور لوگ پانی پی رہے ہیں، لوگ راستے پر چل رہے ہیں، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جتنا، حالانکہ کنواں کھودنے والا، راستہ بنانے والا، بورویل لگانے والا، مسجد بنانے والا، مسجد میں پنکھے لگانے والا، فرش بچھانے والا اور لائٹ لگانے والا، وہ تو قبر میں چلا گیا، لیکن جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ آج جن بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، ان بچوں کے پیچھے جو اساتذہ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ان بچوں کو تیار کرنے میں، ان بچوں کو پڑھانے میں، ان بچوں کو معلومات فراہم کرنے میں، ان کی تربیت میں جو اساتذہ لگے ہیں، کل قیامت کے دن وہ تو قبر میں ہوں گے، لیکن یہ بچے جتنا بھی یہاں مدرسے میں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے، مدرسے میں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کا پورا ثواب ان اساتذہ کو جو ان بچوں کے پیچھے جنہوں نے محنت کی ان کو پہنچے گا، باوجود یہ کہ وہ یہاں سے گزر گئے ہوں گے، لیکن ان کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا ولد صالح يدعو له، وہ بچے جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ محترم حضرات،
آج الحمدللہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے کس انداز میں سیرت کی باتیں پیش کر رہے تھے، کس انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کس انداز میں دین کی باتیں بیان کر رہے تھے، کیسی کیسی دعائیں انہیں یاد ہیں. لیکن آپ سوچئے اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے سے منسلک نہ کیا ہوتا، کتنے والدین ہیں مرتے ہیں، جنازہ سامنے ہے، باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ، لیکن بیٹا آیا ہوا ہے دبئی سے، سعودی سے، کویت سے، بنگلور سے، بمبئی سے، باپ کے جنازے میں، ماں کے جنازے میں جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن بیٹے کو معلوم نہیں ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، بیٹے کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، کیسے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. محلے کا امام جس کی ڈیوٹی ہے، جس کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری سمجھ کر اپنے اس مرے ہوئے آدمی کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، لیکن جس کو اصل نماز جنازہ پڑھانا چاہیے تھا، جس کو اصل دعا کرنا چاہیے تھا، اس کو دعا کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. بزرگان محترم، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کے لیے کیا کچھ کیا. باپ 20 سال، 25 سال، 40 سال دبئی میں رہتا ہے، سعودی میں رہتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے اور ڈیوٹی کرتا ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کے بچے کھائیں، بچے اچھے کپڑے پہنیں، بچے دنیا میں اچھی زندگی بسر کریں. ان کے لیے گاڑی چاہیے تو گاڑی، موبائل چاہیے تو موبائل، اور کپڑے چاہیے تو کپڑے، جو چیز بچے مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، والد ان کو تمام چیزیں ان کو فراہم کرتے ہیں. اور والدہ بھی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، محنت کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ان کے لیے رات بھر جاگتی ہے. لیکن یہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے مرنے کے بعد 2 دعا کے بول بھی ایک تھوڑا سا صدقہ کر کے یا تھوڑا سا کوئی اچھا عمل کر کے اپنی والدین کو پہنچانے کے بھی قابل نہیں رہتے. بزرگان محترم، آج ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کوئی بات معلوم نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے بچے، ہم ان کے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم ان کے سامنے غلط باتیں بھی کرتے ہیں، غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ یہ بچے جو 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر کام ان کے دل پر نقش کر جاتا ہے. جیسے کسی پتھر کو تراشا جائے، پتھر کو کھودا جائے، جیسے پتھر پر اگر لکھ دیا جائے ہمیشہ کے لیے، وہ پتھر پر، جیسے کہ بہت سے لوگ گھر بناتے ہیں، گھر کے ساتھ ہی گھر کا نام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں منزل ہے، اور وہ سالوں تک وہ پتھر ویسا ہی باقی رہتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو دل ہے، بچپن میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو چیزیں سنتے ہیں، جو چیزیں بولتے ہیں، ان کے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ جاتی ہے. بزرگان محترم اور محترم خواتین، یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایک اسکول کا واقعہ ہے اور بالکل سچا واقعہ ہے. ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ تم آگے بڑھ کے کیا بننا چاہتے ہو. کچھ موقع آیا، کچھ وقت ملا تو ٹیچر نے پوچھا، کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں لائر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ میں ٹی وی بننا چاہتا ہوں. لیکن ٹیچر جو ٹیچر تھی وہ سن رہی تھی. ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سوچ ہے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، لائر بننا، بزنس مین بننا، لیکچرر بننا، پروفیسر بننا، یہ تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ٹی وی بننا چاہتا ہے بچہ. تو بچے کو قریب بلا کر پوچھا کہ بچے تم ٹی وی بننا کیوں چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس بچے نے کہا، محترم خواتین، آپ کے 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے. تو اس بچے نے کہا کہ میں ٹی وی اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کھانا پکاتی ہے، روٹی بناتی ہے، جلدی روٹی بنا کر، جلدی کھانا بنا کر فوراً ٹی وی کے پاس دوڑتی ہے، اس کے پسندیدہ سیریلوں کو دیکھنے میں مگن ہو جاتی ہے. میرے بھائی اور میرے بہن ریموٹ کے لیے لڑتے ہیں، میرا باپ گھر میں داخل ہوتے ہی ریموٹ پکڑ کر کرکٹ اور دیگر چیزیں اور جو بھی سیریلیں ہیں، پکچر ہیں اور جو بھی فلمیں ہیں وہ دیکھتا ہے، اور سب کی توجہ اس ٹی وی کی طرف ہوتی ہے. لیکن کوئی مجھے نہیں پوچھتا، کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا.
میری پڑھائی کیسے ہوئی, میں اسکول گیا تو کیا ہوا, کوئی مجھے نہیں پوچھتا. سب کی توجہ ٹی وی کی طرف, باپ کی توجہ ٹی وی کی طرف, ماں کی توجہ ٹی وی کی طرف, بڑے بھائی کی توجہ ٹی وی کی طرف, بڑی بہن کی توجہ ٹی وی کی طرف, دادا دادی کی توجہ ٹی وی کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ ٹی وی بن جاؤں تاکہ لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں, میرے گھر والے میری طرف متوجہ ہو جائیں. محترم خواتین, آج ہم ہمارے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن ٹی وی کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور یہ بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کی ضرورتیں کیا ہیں, ان کی خواہشات کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیسے تربیت کی جائے اس کی فکر نہیں کرتے. محترم خواتین, میں مختصر وقت میں 3 باتیں میں اس موقع پر سمر سیزن میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو چھٹیاں چل رہی ہیں, اب تک اسکول میں بچے جاتے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, اور وہاں پر صبح میں اسکول جاتے ہیں, شام میں لوٹتے ہیں تو فوراً آتے ہیں, چائے وغیرہ پیتے ہیں, دودھ وغیرہ پیتے ہیں, پھر ٹیوشن کو جاتے ہیں, پھر مکتب کو جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ کر پھر سو جاتے ہیں, پھر صبح ہوتی ہے, پھر یونیفارم پہن کر پھر بس چڑھتے ہیں, پھر اسکول چلے جاتے ہیں. لیکن اتنے دن تو گزر گئے, اب ہمارے سامنے ایک سمر سیزن آیا ہے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے, چاہے وہ نانی کے گھر میں رہیں, چاہے دادی کے گھر میں رہیں, چاہے کسی کے گھر میں رہیں, بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کم سے کم آپ یہ سوچیں کہ یہ بچے اللہ کی امانت ہیں. کل ان کے بارے میں اگر میں نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی یا میں نے صحیح طور پر دیکھ بھال نہیں کی, اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے, پوچھیں گے. اس کی فکر آپ اپنے دل میں پیدا کریں. محترم خواتین, مختصر پورے جو جتنی چیزیں ہیں اس کے خلاصے کے طور پر میں آپ کو صرف 3 باتیں میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں اپنے بچوں کو. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالیں. بچے نے گلاس توڑ دیا, ٹھیک ہے چلے گا. بچے نے کوئی حرکت کر دی, ٹھیک ہے چلے گا, لیکن جھوٹ اور سچ کے سلسلے میں کمپرومائز بالکل نہ کریں. بچوں کے اندر سچ بولنے کی ان کے اندر ترغیب دیں اور ان کو سچ بولنے کی ترغیب دیں. محترم خواتین اور محترم حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا, اللہ کے نبی, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے اسلام پسند ہے, لیکن میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, لیکن میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ کو پسند ہے تو ہاتھ بڑھائیے, میں بیعت کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے سوچا کہ ٹھیک ہے, ایک شرط پر میں تم سے بیعت لینے کے لیے تیار ہوں. وہ شرط یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے, ہمیشہ سچ بولو گے. اس کے بعد جو بھی تم کرو میں نہیں پوچھوں گا, جو بھی تم کرو. تو اس وقت اس نے سوچا اتنا اچھا موقع ہے, صرف سچ بولنا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اسلام قبول کیا. اس کے بعد وہ جب گیا اور جب اس نے سوچا کہ شراب پی لوں, تو حالانکہ شراب پینے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی تھی اس آدمی کو خاص طور پر. جب وہ شراب پینے کے لیے جب آگے بڑھا, گلاس اس کے ہاتھ میں تھا, شراب پینے کے قریب تھا, تو اس نے سوچا کہ کل جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچوں گا, حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اگر میں شراب پیوں گا اللہ کے نبی پوچھیں گے کیا کل تم نے شراب پیا؟ میں نے وعدہ کیا ہے سچ بولوں گا. اگر میں نے سچ کہا کہ جی ہاں میں نے شراب پیا, اللہ کے نبی تو کچھ نہیں بولیں گے, لیکن کتنی بے عزتی ہوگی کہ میں نے اسلام قبول کر کے شراب پیا. تو اس لیے اس نے شراب چھوڑ دیا. پھر اس نے سوچا چلو زنا کرتے ہیں. جب زنا کے لیے جب جا رہا تھا تو پھر سوچا کہ آج میں زنا تو کر لوں گا, لیکن کل جب اللہ کے نبی پوچھیں گے کیا تم نے زنا کیا, میں نے وعدہ کیا ہے سچ بولوں گا. تو پھر اس نے سوچا کہ پھر کل بے عزتی ہوگی, پھر زنا سے بھی بچا. پھر اس کے بعد چوری کرنے کے لیے جب گیا تو پھر اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی سے میں نے وعدہ کیا ہے سچ بولوں گا, لیکن کل جب میں پہنچوں گا اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ کیا تم نے چوری کی, اگر میں جھوٹ تو وہ نہیں بول سکتا تو پھر سچ بولنا پڑے گا, بے عزتی ہوگی, لوگ کیا سوچیں گے, تو پھر چوری کرنا بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے وہ تمام گناہ سے, حالانکہ اللہ کے نبی نے کوئی شرط نہیں رکھی, صرف ایک شرط رکھی کہ سچ بولو. محترم خواتین اور محترم حضرات, آپ اپنے بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالیں. سچ یہ انسان کو بہت سے گناہ سے بچاتا ہے. جب انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا اے اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. محترم خواتین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہاں پر دیکھا
اللہ کے نبی نے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے. جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں کینچی ہے اور بیٹھا ہوا جو آدمی ہے اس کے گال کو پھاڑ رہا ہے, اس کے گال کو کاٹ رہا ہے, اس کے ہونٹ کو کاٹ رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے, کون ہے یہ, کس کے گال پھاڑے جا رہے ہیں, کس کے کلے پھاڑے جا رہے ہیں, کس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا. چنانچہ جھوٹ بولنے کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہونٹ اور اس کے گال کاٹے جائیں گے. محترم خواتین اور محترم حضرات, سوچئے ہم کتنا صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں, بات بات پر جھوٹ, تجارت میں جھوٹ, معاملات میں جھوٹ, رشتہ داری میں جھوٹ, بچوں سے جھوٹ, والدین سے جھوٹ. اور یہ جھوٹ انسان کو گناہ پر